بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد اللہم لک الشکر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ الحمدللہ رمضان کا استقبال ہے۔ آج 29 شعبان المعظم ہے، ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آ جائے، لیکن ہمارے بھائی کوشش تو نہیں کریں گے آج؟ ہماری کوشش تو عید میں ہوتی ہے نا، ہاں؟ رمضان کے چاند کی کوشش کریں نا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر شب و روز سے 5 نمازوں کا نور نکال دیا جائے تو ہمارا دن اور ہماری رات یہ بے نور ہو جائے، اور ہمارے ہفتے سے اگر جمعہ نکال دیا جائے تو ہفتہ بے نور ہو جائے، اور اگر ہمارے سال سے رمضان نکال دیا جائے تو یہ سارا سال بے نور ہو جائے، اور زندگی سے ایمان نکال دیا جائے تو زندگی بے نور ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے سارے نور ہمیں اور آپ کو عطا کر رکھے۔ اللہ رب العزت کے فیضان اور اس کے کرم کے اندر ہم ڈوبے ہوئے دوستو، جتنا شکر ادا کرو وہ کم ہے کہ اللہ کی بندگی کہ یہ مواقع ہمیں اور آپ کو دستیاب ہو رہے ہیں۔ کسی قوم میں جاؤ تو اللہ سے جوڑنے والی آپ کو کوئی ایسی عبادتیں نظر نہ آئے گی کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جوڑے رکھو۔ اے ایمان والو، تم میری رحمت سے غافل نہ ہونا، دن و رات میں 5 وقت کی نماز رکھی ہے، سجدہ کرو، میری رحمتیں حاصل کر لو، میری رحمتیں حاصل کر لو۔ رمضان کا ایک مہینہ کیا ہمیں اور آپ کو عطا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ایسی رحمتیں اور ایسی بارشیں ہوتی ہے کہ کرم ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، اور مغفرت کے پروانے لکھ دیے جاتے ہیں بندوں کے لیے۔ تو دیکھیے ہم اور آپ کے قدم قدم پر اللہ رب العزت نے ہمارے مغفرت اور ہماری رحمت کے، ہمارے لیے رحمت کے رب تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے، اللہ جل شانہ نے، اللہ جل مجدہ نے دروازے کھول رکھے کہ بندے آئے، داخل ہو جائے۔ میری رحمت تمہیں تلاش کرتی ہے، تم کیا میری رحمت کو تلاش کرو؟ تم کیا تلاش کرو؟ اللہ نے زندگی دی تھی کہ ہم اس کا نام لیتے، نام جپتے، اس کی تسبیح پڑھتے، اس کا ذکر کرتے، لیکن ہم نے زندگی کاغذ کے ٹکڑوں کو جمع کرنے میں صرف کر دی، کاغذ کے ٹکڑوں کو جمع کرنے میں صرف کر دی۔ اور کسی دانا نے کہا ہے، اے سن انسان، کہ تیرے کفن کے اندر نہ کوئی جیب ہوتا ہے اور نہ ہی تیرے قبر میں کوئی الماری ہوتی ہے، اور یہ بھی سن لے، موت کے فرشتے رشوت بھی نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ کہاں ہے زندگی؟ زندگی تو دوست اور بزرگوں ایمان و اسلام کے اندر ہے۔ زندگی کا کیف و سرور، زندگی کا مزہ اور زندگی کا سارا فیضان اگر آپ تلاش کریں تو اسلام اور ایمان کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ بندے اسے تلاش تو کرے، بندے اسے پائیں تو صحیح، اس کی طرف بڑھے تو صحیح، لیکن بندہ بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے قدم بجائے مسجد کی طرف بڑھنے کے، ہمارے قدم دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے قدم بجائے اس کے کہ سجدوں کی طرف بڑھتے، ہم دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کے تسبیحات کی لذت حاصل ہوتی، ہم شہوات دنیا کی طرف چلے جا رہے ہیں دوست، شہوات دنیا کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، نیکیاں کیسی ہے؟ پہاڑ پر چڑھنے کے مانند ہے کہ جب آدمی پہاڑ پر چڑھتا ہے نا تو ہر پچھلے قدم سے اگلا قدم جو ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اگلا قدم جو آپ کو اوپر کی طرف لے جاتا ہے وہ آپ کی معراج ہوتا ہے۔
اور برائی کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، کہ آدمی ایک قدم رکھتا ہے تو نیچے اترتا چلا جاتا ہے، ایسے ہے۔ تو ہم کس دنیا میں، نیکیاں ہمارے لیے مشکل نظر آتی ہے، لیکن یاد رکھو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بندو میں تمہارے لیے 1 سے لے کر 700 اور کبھی اس سے زیادہ ثواب عطا کیا کرتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے لیے انعامات یہ ہے، یہ انعامات نیکی کرنے کی، لیکن کیا دل اس جانب راغب ہوتا ہے؟ دل راغب ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والو تمہاری نشانی کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرته حسنته وساءته مساءته فذلكم المؤمن۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی نیکیاں اسے خوش کر دے اور جس کی بدیاں اسے رنجیدہ کر دے، سمجھو وہی مومن ہے، وہی مومن ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد کی طرف رغبت نہیں ہوتی، گناہوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور گناہ کر کے بندہ خوش ہوتا ہے کہ آج تو میں نے ٹیسٹ پا لیا، آج میں نے مزہ حاصل کر لیا۔ یہ مزہ صرف تیرے جسم تک ہے، تیرا جسم دنیا تک ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اگر تو نے نیکیوں کا سرمایہ اپنے لیے جمع نہ کیا ہو، سرمایہ جمع نہ کیا ہو۔ تو دوستانی عالی وقار بتائے ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں یا معاذ اللہ گناہوں اور بدیوں کی طرف بڑھتے ہیں؟ کہاں بڑھتے ہیں؟ کہاں ہمارے قدم بڑھتے ہیں؟ اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اس لیے کہ رمضان کا بھی جو فیضان ملنے والا ہے نا اسی کو، کہ من صاما کیسے ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی جسے آپ کہتے ہیں نا وہ ہونی چاہیے۔ روزہ صرف سحر و افطار کا نام نہیں ہے، روزہ صرف بھوکے رہ کر ایک وقت تک اس کے بعد کھانے پینا شروع کرنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ تو اپنے نفس کو قابو کرنے کا نام ہے۔ روزہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو جانے کا نام ہے، پوری طرح سے ذہن، دل، قلب، سوچ، فکر، عمل، کردار سب کے سب اللہ کے لیے ہو جائے، یہ ہے روزہ، یہ ہے روزہ۔ تو دوستانی عالی وقار یہ ہمارے اور آپ کے احتساب کے لیے بھی ہے، تربیت کے لیے بھی ہے۔ ہم اپنے آپ کو کتنا تیار کر پاتے ہیں؟ کہاں لے جاتے ہیں؟ کہاں لے جاتے ہیں؟ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی دوستو، اس کے اندر ارشاد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کا اور رمضان کا بالکل سب سے مضبوط رشتہ ہے، قرآن کا اور رمضان۔ تو رمضان پر عموماً گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، میں نے سوچا آج قرآن پر جو ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہم جمعہ ادا کریں گے وہ ہم سب کے سب انشاءاللہ روزہ دار ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے نا۔ موسم کی سختی اپنی جگہ پر دوستو، سمجھے، موسم کی سختی اپنی جگہ، موسم آئے گا چلا جائے گا، لیکن یہی رمضان ہوں گے جو ہمیں اور آپ کو زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ ہم یاد رکھیں گے جسے کہ گرمی ہے، کہ رمضان آئے تھے ایسے کہ شدت کی گرمی تھی، الحمدللہ ہم نے ایک بھی روزہ نہ چھوڑا اور اللہ کے حضور برابر حاضری دیتے رہے ایسے۔ تو قرآن اور رمضان کا بڑا بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا رشتہ ہے، گہرا رشتہ ہے۔ اور آج دوستوں اور بزرگوں ہماری جو بربادی کے کئی وجوہات ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ اور ناطہ توڑ دیا۔ قرآن سے رشتہ اور ناطہ ہمارا ٹوٹ گیا، قرآن کی تعلیمات سے ہم واقف نہیں ہیں، بخدا نہیں ہیں۔ قرآن پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، اور جو کچھ ہماری زندگی میں ہے قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن تو کسی اور زندگی کی نشاندہی کرتا ہے، قرآن تو کوئی اور راہ ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے، اور ہم جس راہ پر چل نکلے ہیں وہ راہ کوئی اور ہے، ہمیں معلوم کیسا ہوگا؟ دوستو جائیں گے تو معلوم ہوگا نا۔ ہدی للناس کہا کس لیے؟ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تھوڑی دیر آج ذرا غور کریں قرآن سے ہمارا رشتہ کتنا ہے۔ پہلا اسٹیج تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی غور کرے کہ ہم قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں یا نہیں پڑھنا جانتے۔ پہلا اسٹیج تو یہی ہے، سب سے پہلا اسٹیج، قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ جہاں تک میری معلومات ہے آدھی سے زیادہ مسلم آبادی ایسی ہے ہندوستان کے اندر جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتی۔ اس سے زیادہ عالمیت کی بات کیا ہوگی مجھے بتاؤ؟ قرآن پڑھنا ہی جانتی نہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، معاف کیجئے گا، کہ مہینوں مہینوں سالوں سال قرآن کو اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لیتے،
آپ غور کیجیے گا. میں کسی پر کمنٹس نہیں کروں گا, سب نے غور کرنا ہے کہ قرآن کو انہوں نے کب آخری بار پکڑا تھا, اپنے ہاتھوں میں صرف لیا تھا. دیکھنے اور پڑھنے کی بات بعد میں کرو. ہم اپنے مسلمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں دوستو, ہم جیسا مسلمان کوئی نہیں, ہم جیسا پرہیزگار کوئی نہیں, ہم جیسا متقی کوئی نہیں, ہم جیسا اسلام کو جاننے والا کوئی نہیں, ہم جیسا احادیث کو جاننے والا کوئی نہیں. ہمارا تو یہ دعویٰ ہے. خود سے پوچھے کہ قرآن کو کب ہاتھ لگایا تو نے, قرآن صرف چھوا کب تھا, کسی کو دینے کے لیے, لینے کے لیے, اٹھا کے رکھنے کے لیے کب ہاتھ لگایا تھا؟ سب چہرے مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ شرمندگی سے مجھے چہرہ نیچے کرنا چاہیے. نہیں ہمارا حال ایسا, صرف قرآن کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہا ہوں. احساس کو جگاؤ دوستو, اپنے احساس کو جگاؤ, احساس کو جگاؤ. قرآن ہاتھ میں بھی آتا ہے ہمارے. دوسرا مرحلہ ہے پڑھنے کا, دوسرا مرحلہ ہے پڑھنے کا. جن کو آتا بھی ہے پڑھنا, کتنے لوگ پڑھتے ہیں, کتنے لوگ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں. یہ تیسرا مرحلہ ہے, جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ترجمے کے ساتھ ہی صحیح, چونکہ ہم عربی داں نہیں ہیں تو عربی جو بھی زبان ہمیں مراٹھی, ہندی, انگریزی آتی ہے, ملیالم یا کنڑا جو بھی آتی ہے, ہر زبان کے اندر ترجمے دستیاب ہے. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مقدس کے ترجمے پڑھے. پھر اس کے بعد آتا ہے تفسیر کا حال, کہ قرآن مقدس کی آیت جو ایک سمندر کو کوزے میں بھرے ہوئی آیتیں ہیں, ان آیتوں کہ ان کوزے سے نکل کر کے ان سمندروں تک پہنچنے کی کوشش, یعنی تفاسیر پڑھنے کا شرف ہم میں سے کس کو حاصل ہوا ہے؟ کیا آپ سمجھتے یہ سارا کام مولوی اور مولانا کا ہے یا علماء کا ہے؟ صرف نہیں, قرآن ہر ایک کے لیے نازل ہوا ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, بخدا ساری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے, ساری انسانیت کے لیے. ہماری ڈیوٹی تھی کہ خود پڑھتے دوسروں کو پڑھواتے. ہم دوسروں کو کیا پڑھواتے جب ہم نے خود نہیں پڑھا؟ ہم نے خود نہیں پڑھا, دوسروں کو کیا پڑھوائیں گے؟ بتائیے کس عالم میں ہمیں, کس عالم میں ہے؟ ہم میں سے کتنے گھر ایسے ہیں جن گھروں کے اندر روزانہ قرآن مقدس کھلتے ہیں, بند ہوتے ہیں, جس میں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی, تلاوت کی جاتی؟ کتنے گھر ہیں؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ہم میں سے کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس کے اندر روزانہ ٹی وی نہ لگتا ہو, روزانہ جہاں سیریل نہ دیکھے جاتے ہو, کرکٹ نہ دیکھا جاتا ہو, فلمیں نہ دیکھی جاتی ہو, اور گانے نہ سنے جاتے ہو. لیکن بتاؤ کیا ہم میں سے ہر ایک کا گھر ایسا ہے جہاں پر روزانہ قرآن کھلتا ہو؟ ہمارے ہر سمجھدار بچے کے ہاتھ میں آج موبائل آ گیا ہے. موبائل کے اندر ہر چیزیں ہیں, اپلوڈ آپ کرو, نئی فلمیں آپ کو دستیاب ہے, انگریزی فلمیں آپ کو دستیاب ہے, فحش فلمیں آپ کو دستیاب ہے. نوجوانوں کے موبائل کے اندر, ایپ کے اندر سبھی چیزیں مل جائے گی آپ کو. ایک دوسرے کو واٹس ایپ کر رہے ہیں, فیس بک کے اوپر غلط سلط گندی تصویریں ڈال کر اپنے لائکس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے زمانے کے سامنے دے رہے ہیں. میں بھی دیکھتا ہوں دوستوں, آپ اپنے گناہوں کے اوپر سارے زمانے کو گواہ اور شاہد بنا رہے ہیں, گندی تصویریں پوسٹ کر کے. نوجوان کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے؟ ہم میں سے کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں سے پوچھتے تیرے موبائل کے اندر ہٹا یہ گندی چیزیں کہ قرآن آئے گا تو حجاب کیا کہتے ہیں کہ شرمندگی کے مارے کوئی دوسری چیز لوڈ نہیں کرے گا, آپ لوڈ نہیں کرے گا؟ ہے پوچھنے والے, ہے ہمارے ایپ کے اندر قرآن کے ایپ ہمارے ہیں موبائل کے اندر. غریب آدمی بھی ہے تو اینڈرائڈ فون استعمال کر رہا ہے, آئی فون اسے چاہیے. کیوں؟ دنیا دیکھنے کے لیے, دنیا دیکھنے کے لیے. ہے قرآن مقدس ہمارے پاس ہاتھوں میں آ جاتا, ہم نے دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے لی. اسی ہاتھ کے اندر اگر چاہتے تو ہمارے قلب کی صفائی کے لیے اور ہمارے ذہن کے ہمارے برین واش کے لیے قرآن مقدس بھی ہمارے پاس آ سکتا تھا. ہے ہمارے پاس. کتنے لوگ ہیں ذرا آپ خود ہی غور کریں. سب کے لیے لمحہ فکر ہے دوستو, یہ فکر کا موقع ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے دوستو. ہم کتنے قریب ہیں, ہم کیا بانگ دعوے کریں گے؟ لاکھ و گزاف کرنے کی گنجائش کتنی ہم میں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں اپنی اگر غور کرو. میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے خود اپنی مسلمانی پر شرمندگی آتی ہے دوستو. ہم کیسے مسلمان ہیں, ہمارا حال کیا ہے, اور دنیا کا غلبہ کتنا ہے. یاد رکھنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کا خدشہ ہم پر اور آپ پر ظاہر فرمایا تھا کہ میری امت شرک میں نہیں دنیا کی محبت میں مغلوب ہو جائے, دنیا کی محبت اس پر غالب آ جائے. اور ہمارا اور آپ کا حال ایسا ہے, ہمارا اور آپ کا حال ایسا ہے. تو قرآن سے کتنی دوستی بتاؤ. قرآن کا نور ہے ہمارے گھروں کے اندر. پھر بات آتی ہے تو پھر دوہرا کے کہتا ہوں میں آپ سے, ہم باباؤں کے تعویذ سے اپنے گھروں کے اندر برکتیں لانا چاہتے ہیں, قرآن کا نور نہیں پھیلانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ چند سطریں لکھ کے دے دی جائے
اور ہمارے گھروں کے اندر برکت ایسی آئے کہ بغیر محنت کے پیسہ آ جائے، ہمارے گھر کے حالات درست ہو جائے۔ بتاؤ یہ حالت ہماری ہے یا نہیں ہے؟ کہاں سے ہونے والا؟ ہاں، یہ قرآن ہم سے آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ تو نے مجھے پڑھا کیوں نہیں؟ کیا جواب ہمارے پاس ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن قبر سے لے کر حشر تک تمہاری شفاعت کے کام آئے گا، یہ قرآن تمہارے لیے شفا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھروں سے نحوستیں دور کرنا چاہتے ہو، بے برکتیاں دور کرنا چاہتے ہو، اور غلط سلط جو تمہارے اوپر اگر کوئی حملے کرتا ہے ان حملوں کو روکنا چاہتے ہو تو اپنے گھروں کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، وہ گھر قبر کے مانند ہے، وہ گھر قبر کے مانند ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اب بتاؤ قبر میں جانے سے پہلے ہم نے اپنے گھروں کو قبر بنایا کہ نہیں بنایا؟ دعوے بہت زیادہ ہے دوستو، سمجھے؟ ہر جماعت اٹھتی ہے اور بات کہتی ہے کہ اسلام کی خدمت ہم کر رہے ہیں۔ سب کچھ چھوڑو، میں آپ سے انڈیویجول کہتا ہوں اپنے گھروں میں جا کر اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو تلاش کرو۔ میں کہتا ہوں کہاں ہم کتنے مسلمان ہیں، ہمارے بیوی بچے کیا کر رہے ہیں، ہمارے بھائی بہن کیا کر رہے ہیں، ہے اس پر نظر؟ ہم زمانے کو سدھارنا چاہتے ہیں دوستو، زمانے کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ نہیں، بہت برا حال ہے دوستو، میں سچ کہتا ہوں۔ اپنے آپ پر نظر ڈال کر کے پوچھو کہ جس کلمے کا ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں 5 کلمے کتنوں کو یاد ہے؟ برا لگتا ہے میں کہوں تو؟ جا کے بیٹھو اور دوہراؤ اپنے کلمے۔ اب ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ میں جو ہے نکاح جب پڑھانے لگا تو میرے ذہن میں اللہ رب العزت نے بات ڈالی کہ کلمہ پڑھاتے دولہے میاں پڑھتے، آپ پڑھاتے ہو، کیوں نہ جتنے موجود ہیں سب کے سب پڑھیں، کہ سب کو ضرورت ہے۔ تو میں نے 1-2 جگہ اعلان کر کے پڑھانا شروع کیا میں نے، تو یقین جانو ایک جگہ سے مجھے، اگر کوئی صاحب وہ موجود ہو تو آ کر جواب دیں گے، انہوں نے کہا آ کر کے، اللہ گواہ ہے، اللہ کے گھر میں کہتا ہوں میں، وہ کہنے والے جنہوں نے آ کر کہا وہ بھی اس وقت مسجد میں موجود ہے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ نے وہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھایا، کئی لوگوں نے پڑھا تو بوڑھوں نے کہا بچپن میں کلمہ پڑھے تھے، آج 5 کلمے ہم نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ کہاں ہے دوستو مجھے بتاؤ؟ خبر گیری کرو ہماری، اپنی آپ کی کرو، کتنوں کو 5 کلمے یاد ہیں؟ آمنت باللہ ذرا سنائیں کوئی، کتنے دیکھیں؟ ہم کس دنیا میں ہیں دوست، کس دنیا میں ہیں؟ جنت کے دعوے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ مت پوچھو۔ آپ ایک نعرہ لگایا سمجھے جنت میں چلے گئے، ایک کتاب پڑھی جنت میں چلے گئے، سمجھے؟ ہم تو ایسے دعوے کرتے، ایسے دعوے کرتے، لیکن سوچو اپنے آپ کو۔ میں سب جو بات کہہ رہا ہوں یہ بیسک ہے ہمارا اور آپ کا، غور کریے۔ ہمیں کتنوں کو ہمیں 5 کلمے یاد ہے جسے کہا جاتا 5 کلمے؟ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو ہم کہتے ہیں، کتنے ہیں ایسے جو اس کلمے جو آخری وقت میں نصیب ہو اس پر دعا کر کے آمین کہتے ہیں؟ کتنے اس کلمے کی پریکٹس کرتے ہیں؟ ارے اسلام کی تعلیمات تو کچھ نہیں، چھینک آئیں تو کتنے ہم میں سے جو الحمدللہ کہتے ہیں؟ بڑے بڑے اسلام کی باتیں مت کرو دوستو، یہ ہے اصل اسلام۔ کتنے ہیں بتاؤ کہ چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہتے ہیں اس کے فوراً بعد؟ ارے بزرگوں نے تو سکھایا ہچکی آ جائے نا تو کلمہ پڑھ لیا کرو۔ کہا کیوں؟ کہ مرنے کے پہلے بھی ہچکی آتی ہے، اگر ہچکی پر کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی تو آخری ہچکی ہوگی اور کلمہ زبان پر جاری ہوگی۔ اللہ اکبر! کہاں ہے ہم؟ پڑھنا جانتے ہیں دوست؟ بتاؤ کتنا ہے؟ بڑے بڑے حساب کتاب آ گئے، فلسفے آ گئی، منطق آ گئی، ریاضی آ گئی، میتھمیٹکس آ گئے، سائنس آ گیا، قرآن پڑھنا نہیں آیا، قرآن پڑھنا نہیں ہے نا۔ لا کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ ڈالی میرے وکیل دوستوں نے، اور ڈاکٹروں نے پتہ نہیں کتنی کتابیں ختم کر دی، انجینئروں نے پتہ نہیں کتنی لکیریں ڈال دی، لیکن وہ سطرے، وہ خوبصورت سطرے، آئی ہے سبحان اللہ۔ اللہ کا کلام، دنیا کے کلام کو پڑھ لیا، واہ واہ کر لی، سب پڑھ لیا ہم نے، سمجھے؟ اردو پڑھ لیا، ہندی پڑھ لیا، سنسکرت پڑھ لیا، انگریزی پڑھ لیا، نہیں آ گیا کچھ پڑھنے تو عربی نہ پڑھ سکے، ہے نا؟ نہیں آتا ہے مولانا، میرے کو نہیں آیا۔ ابا کا انتقال ہو جاتا ہے، مسجد میں قرآن خوانی کرواتے، نہیں تو مسجدوں کے سے ہٹ کر کے مدرسوں میں آج کل پہنچ جاتے، اے قرآن خوانی کر دو، لیکن بچہ ایک لمحے کے لیے کبھی نہیں سوچتا میرا باپ مر گیا تو میں خود پڑھ کر کے اپنے باپ کو ایصال ثواب نہیں کر سکتا، میں مر گیا تو میرا بیٹا کیا کرنے والا ہے؟ آتا ہے کبھی خیال؟
ارے کچھ بھی کرنے کا کیا ہوں گا یہ دے دو ان کو، کتنے مولانا لو 500 کی پوتی پھاڑو اور ہمارے ابا کو جنت میں پہنچاؤ۔ اتنی آسان جنت ہے کہ مدرسے میں ایک قرآن خوانی کروا دی اور باپ جنت میں پہنچ گیا؟ زندگی بھر خود کریں گے نہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ پھر آ کر کے ہم یہ کہیں گے کہ یوں کر دو تو یوں کر دو، تو کام بن جائے گا؟ دوستو سوچو، سب سوچو، میں کہتا ہوں زندگی کہاں لگ رہی ہے، کہاں لگ رہی ہے؟ ہاں فلمیں ٹی وی دیکھتے ہوئے وقت گزر رہا ہے ہمارا آپ کا، قرآن پر نظر تک نہیں جاتی۔ قرآن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حدیث پاک میں آتا، آپ کیا سمجھتے ارے شیطان ہمارا کہیں ساتھ نہیں چھوڑنے والا، مرتے مرتے نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی نہیں چھوڑتا۔ فرشتے پوچھتے ہیں من ربوں کا، تو شیطان آ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اشارہ کرتا ہے میری طرف، ایسا ہے، ایسا کہتا ہے میں ہوں، میں ہوں۔ تو کبھی تو دھیان آئے، کبھی تو دھیان آئے۔ آپ سمجھتے ہیں قبر کی منزل آئے، حضور نے ارشاد سب سے پہلا امتحان قبر میں تمہارے لیے میری ذات سے لیا جائے گا۔ ہر چیز کو آسان سمجھتے کہ 10ویں 12ویں کا امتحان ہے، قبر کا امتحان، ہاں کہ نیٹ کا اور سیٹ کا امتحان ہے، کیا ہے کیا؟ ہم نے گم کر رکھا ہے دوستو، کبھی سوچتے نہیں، کبھی جاؤ ایک وقت ہے ختم ہو جائے گا، وہ وقت جیسے ختم ہو گیا دوسرا وقت جو شروع ہونے والا ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے دوستو۔ یہی تو اسلام سکھاتا ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے۔ تو حضور ارشاد فرماتے جب قبر میں جاؤ گے نا، اگر گناہگار ہو تو تمہارے لیے کچھ چیزیں کام آنے والی ہے نا، گناہ کا بوجھ ہے۔ میں کہتا ہوں کیسے بندے ہو، گناہ اگر چل رہے تو نیکیاں کیوں نہیں چلتی؟ کہا گیا فلاں بندہ شراب پیتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو جواب دیا گیا ہو سکتا ہے اس کی نماز ایک دن اس کے شراب کو چھڑا دے، اس کی شراب کو، کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو ذرا یہ بھی تو ایک سوچنے کا پہلو ہے، ہم بدیاں کرتے چلے جائیں، نیکیاں کیوں نہیں کرتے؟ برے خیالات آتے، اچھے خیال کیوں نہیں آتے؟ بری کتابیں دیکھتے پڑھتے ہیں، اچھی کتاب، اچھوں میں اچھی کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں ہوتا دوستو بتاؤ؟ میں تو کہتا ہوں دوستو میری باتیں اگر آپ کو گرا گزر رہی ہے تو مجھے معاف کر دو، اور میں کہتا ہوں ہم اللہ کے بندے ہیں، ایک ہی ہماری اصل پہچان، سچی پہچان ہے، خدا کے بندے ہیں، سمجھے، مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور یہ اللہ کی بندگی مصطفیٰ کی غلامی کے بغیر کبھی ثابت نہیں ہو سکتی، کبھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ دو کام کرنے حضور کی غلامی کی حد تک ہمارے زندگی میں داخل ہے، اور اللہ کی بندگی کرنے کا جذبہ ہمارے اور آپ کے سینوں کے اندر کیسا ہے یہ تلاش کیجئے۔ رمضان کی آمد ہے، رمضان آتا ہے نا تو شیطان کو جو ہے بالکل باندھ کے رکھ دیا جاتا ہے، مومنین کو وہ ستاتا نہیں، اگر ستاتا نا یقین جانو مسجدیں بھرتی ہوئی نظر آتی نہیں، ہرگز نظر نہ آتی، ہمیں وہ روزہ رکھنے کا موقع نہ ملتا اگر شیطان آزاد ہوتا، شیطان آزاد ہوتا۔ اللہ رب العزت نے دوہرے انتظامات کر دیے، میرے بندو سنو، یہاں پر شیطان کو بند بھی کرتا ہوں، وہاں پر تمہارے ایمان کو تازہ بھی کر دیتا ہوں، آؤ تو صحیح میرے پاس، آؤ تو صحیح۔ اور افطار کی خوشی کو خدا کی قسم اللہ رب العزت نے اپنے دیدار سے ملا کر پیش کر دیا، کیا کہیں گے آپ؟ بندہ دو وقت خوش ہوتا ہے، ایک افطار کے وقت، اور ویسی خوشی میں اپنے دیدار کے وقت اسے عطا کرنے والا ہوں، کیا بتائیں آپ کو دوستو؟ ہاں تو پھر آ کے پھر کہتا ہوں بتاؤ قرآن سے ہمارا رشتہ کب مضبوط ہوگا؟ یہ رمضان قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، اور یقین جانو دوستو دنیا کی اپنی مصائب اور آلام اپنی جگہ پر ہے، قرآن مقدس اگر ہمارے سامنے روزانہ اس کی تلاوت ہو تو قرآن کی آیتیں اسے چھن چھن کے ہمارے سامنے آتی ہے، اور ہمارے دکھ کا اور ہمارے دردوں کا مداوا بنتی ہے کہ ہمیں حیرت اور استجاب میں ڈال کر کے چلی جایا کرتی ہے۔ لیکن پڑھ کے تو دیکھے آپ، ڈوب کے تو دیکھے، ڈوب کر کے تو دیکھے، اس میں جا کر کے تو دیکھے، اس دائرے میں آ کر کے تو دیکھے، اس مرکز کو تھام کر کے تو دیکھے، ہماری اور آپ کی بات بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ تو دوستانی علی وقار آئے، پھر کہتا ہوں آپ سے، میں پھر کہتا ہوں یہ قرآن سے جڑنے کا وقت ہے، یہ رمضان ملنے کا وقت ہے، یہ قرآن سننے کا وقت ہے، قرآن سمجھنے کا وقت ہے، قرآن کا فیضان حاصل کرنے کا وقت ہے، یہ مہینہ مبارک مہینہ، سمجھے، مبارک مہینہ، مبارک مہینہ۔ کئی غیر مسلم جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا، وہ صرف اس لیے مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ قرآن جب سنتے تو ایسا لگتا ہے یہ کسی انسان کا کلام، لیکن مسلمان نہیں سنتا، مسلمان نہیں سنتا ہے نا۔ کسی نے اچھی بات کہی کہ اذان سے کسی غیر مسلم کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، مسلمان نیند سے نہیں جاگتا۔ اللہ
مسلمان نیند سے نہیں جاگتا. یعنی اذان غیر مسلم کی نیند خراب کرتی ہے، لیکن مسلمان تو اتنی گہری نیند میں سویا ہے کہ اذان بھی اسے نہیں جگاتی، اذان بھی نہیں جگاتی. کہاں پڑے؟ کس دنیا میں ہم دوستو، کس دنیا میں؟ قرآن سے جڑو. قرآن سے جڑنے کا یہ مہینہ قرآن سے جڑنے کا، قرآن سے جڑنے کا. تو بات کرتا ہوں، پھر بات رہ جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں جاتا ہے مومن تو ہر جانب سے جو ہے نا، ہر جانب سے عذاب، اگر وہ ہے ایسا کہ اس کے قریب آنا چاہتا ہے، سیدھی طرف سے آتا ہے نا تو وہاں پر آ کر نماز کھڑی ہو جاتی، کہتی یہاں سے نہیں آ سکتا ہے، مجھے پڑھا کرتا تھا قبر میں، کہتی نماز. تو وہ عذاب الٹی طرف سے آتا ہے، الٹی طرف سے آتا ہے نا تو روزے کھڑے ہو جاتے ہیں. کون؟ روزے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے نہیں آ سکتا تو یہاں سے، اے عذاب نہیں آ سکتا، میں یہاں سے حملہ کرنے نہ دوں گا تجھے. یہ رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا. پھر عذاب پیر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں پر آ کے ہمارے صدقات و خیرات و زکوٰۃ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے نہ یہاں سے بھی نہیں آ سکتا تو، اس لیے کہ مجھے ادا کیا کرتا تھا اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو وہ عذاب پھر ہمارے سر سے آئیں گا. جب عذاب سر کی طرف سے آتا ہے آخری بار، وہاں قرآن کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا یہاں سے نہیں آیا کر، یہاں سے نہ، یہ مجھے پڑھا اور سنا کرتا تھا، سمجھا اور عمل کیا کرتا تھا. قرآن کہے گا اب بتاؤ ہم نے اپنی سیکورٹی کے کتنے اسباب پیدا کیے ہے نا. پیسوں سے دنیا کی سیکورٹی خریدی جا سکتی ہے، بڑے بڑے آپ کمانڈوز لگا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے وہ فرشتے جو عذاب لے کر آئیں گے وہاں پر آپ کے لیے کوئی سیکورٹی نہیں ہے تو یہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقات ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت ہے. دوستانی علی وقار بات کو سمیٹتے ہیں کہ وقت ہوا جا رہا ہے. دوستوں اور بزرگوں، قرآن سے قریب ہو جاؤ، قرآن سے قریب ہو جاؤ. بولو تحیہ کرو انشاءاللہ، اور نہیں تحیہ کرو، اندر سے پکا ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو ہے نا. اگر کسی نے ارادہ کیا نہ بھی کیا نا، یعنی کر نہیں سکا، ارادہ تو کیا اسے پکا، نہ بھی کر سکا نا، تو اللہ رب العزت بڑا رحمان ہے دوستو، بڑا رحمان ہے، مالک الملک ہے وہ ہے نا. بندہ ذرہ کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے پہاڑ کا ثواب عطا کیا جائے، یہ اس کی رحمت ہے. ارادہ تو کرو کہ قرآن پڑھوں گا، الف بے سے ہی شروع کروں گا، پڑھوں گا تو صحیح. اگر نام یہ لکھا گیا اس نے پڑھا نہیں ہے تو اس فہرست میں تو نام آئے گا، پڑھنے والوں کی کوشش میں شامل تو تھا. آج امام صاحب کس لیے لگتے ہیں آپ کو؟ امام صاحب کائے کو چاہیے؟ نماز پڑھاؤ بس، امام صاحب کی گھسیٹو آپ یہاں سے وہاں تک، ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے نا. کتنے لوگ ہیں جو حافظ شہباز کے پاس یا میرے پاس آئے ہو کہ مولانا قرآن پڑھا دو؟ بولو بولو. دعا کرانے کے لیے ہر کوئی آتا ہے، سمجھے، اعلان کرنے کے لیے بھی لوگ مت پوچھو. آپ کیا سمجھتے ہیں ہفتے بھر میں 50 لوگ پریشان کر کے رکھتے، یہ اعلان وہ چندہ، وہ اعلان وہ چندہ، وہ بس وہی ہمارا چلا یہاں سے بات ہے، سمجھے. آئے کتنے لوگ آتے آ کر کہتے مولانا قرآن پڑھاؤ. ڈر لگتا ہے مولانا فیس مانگیں گے. ارے نہیں، اتنے گئے گزرے نہیں ہے، تم قرآن پڑھنے آؤ تو صحیح، تمہیں فیس دیں گے یار، محبت سے پڑھائیں گے تمہیں. مدرسے کے دروازے ہم نے کھلے رکھے، کسی کو واپس نہیں کرتے. اب کوئی آ کر نہیں بتا سکتا کہ میرے پاس الحمدللہ کوئی آیا ہو اور پڑھنے کی خواہش کی اور میں نے کہا فیس لیں گے. میں کہتا آ پڑھ کے جا، محبت سے دعا دے، بس یہی تیری فیس ہے. اور دنیا میں ساری فیس ادا کرو گے تو قبروں میں حشروں میں کیا فیس مانگنے والے پھر اپنے رب کے حضور، کیا اس کا اجر مانگو گے؟ ہر چیز کا اجر ہم دنیا میں مانگنا چاہتے ہیں. اچھائی کیے تو اجر مانگتا، اور کسی نے ہمارے ساتھ کچھ کیا تو اجر مانگتا. ارے سب یہاں مانگ لیں گا تو قبر میں کیا مانگے گا اور حشر میں کیا مانگے گا؟ اگر ہر چیز کا، بزرگوں نے یہ بھی فرمایا، میں نے کہیں پڑھا، بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ دیکھتے کہ زندگی میں تمام نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں تو اللہ کی پناہ مانگتے، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری نعمتیں تیری دنیا میں مل جائے، آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. اور ہمیں فخر ہوتا ہے اپنے کو تو کس چیز کی کمی نہیں ہے. ارے کمی یہاں کی چھوڑ، یہاں پر کمی رہ بھی جائے تو زندگی گزر جاتی ہے. قبروں میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، حشر میں کوئی کمی نہیں رہنا چاہیے. وہ ہے اچھا مومن اور سچا مومن. زندگی کا کیا ہے؟ ایک فقیر بھی زندگی گزار لیتا ہے، وہ بھی 3 وقت کھاتا ہے، نہیں کماتا پھر بھی کھاتا ہے، وہ تو کھلانے والا مالک ہے نا. تو دوستوں بزرگوں، کیسے رمضان گزریں گے بتاؤ؟ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا کہ اللہ کے گھر میں وہ ارادہ کرتے کہ مکمل تراویح پڑھیں گے 20 رکعت. کتنی؟ ہمارے یہاں 8 رکعت نہیں پڑھی جاتی، 20 رکعت پڑھی جاتی ہے. 20 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے. وہ بحثی بازو کر دو آپ، ہے نا، پوچھنے بھی نہیں آنا کوئی 8 رکعت پڑھنا کہ 20 ہی رکعت پڑھتے ہیں. میرے باپ نے بھی وہی پڑھا، وہی لفظ استعمال کرتا ہوں تو آپ کو برا بھی لگ جاتا ہے کسی کو کہ لفظ باپ کیوں استعمال کرے. ارے باپ بول دیا تو جس کو برا لگ گیا، اور اعمال کے بارے میں تو خیال نہیں کرتا. ہاں میں کہتا ہوں
میرے باپ نے بھی 20 رکعت پڑھی اور میرے دادا کو بھی جانتا ہوں، انہوں نے بھی 20 رکعت پڑھی. آپ بھی خیال کیجیے گا، پوچھیے گا وہ کتنی پڑھ کر کے گئے. کوئی بحث مت کرو. حرم میں بھی 20 رکعت پڑھی جاتی، مدینہ شریف میں بھی اور مکہ شریف کے اندر بھی. 20 رکعت پڑھو خاموشی سے، ساری امت پڑھ رہی ہے، اس میں بھی آ کر کے آپ اپنے جو ہے وہ فیصلے اور فتوے لگاتے ہو. کسی کی بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پوچھو بھی مت. 20 رکعت پڑھتے ہیں، 20 رکعت پڑھیں گے انشاءاللہ، 20 رکعت پڑھتے رہیں گے. سمجھے؟ 20 رکعت کے اندر الحمدللہ یہاں پر تراویح ہوگی 20 رکعت کی. الحمدللہ ہمارے حافظ صاحب ہے، اللہ میرے اس بچے کو جو ہے فخر ہوتا ہے مجھے، اس کے سینے کو چوڑا کرے. ہمارے حفاظ ہے، میرے مدرسے کے بھی بچے الحمدللہ مختلف مسجدوں کے اندر جا کر کے تراویح سنا رہے. ہمارے یہاں 8:30 بجے اذان ہوگی، 8:45 بجے جماعت ہوگی عشاء کی، اور 9 بجے انشاءاللہ تراویح شروع ہو جائے گی. ہے نا؟ وقت نکالو، دنیا کے لیے بہت وقت نکل رہا ہے دوست، بہت، اللہ کے لیے نکالو. اور رمضان ایسے گزارو کہ رمضان کے 1 مہینے کا فیضان سارے سال پر ہم محسوس کرتے رہے. ایسے گزارو، دن میں روزہ، رات میں اللہ کے جو ہے وہ تراویح اور نماز اور قرآن مقدس کی تلاوت. اللہ توفیق دے تو قرآن مقدس کم سے کم 1 مرتبہ ختم کرنے کی کوشش کرو، 1 مرتبہ. ہے نا؟ کتنے ہیں آپ میں بول رہا ہوں نا آپ کو بات، پھر جائزہ لوں تو بات بہت آ جاتی ہے. ہم نے اور آپ نے غور کرنا، جن کو قرآن پڑھنے آتا ہے، جنہوں نے پڑھ لیا استاد کے پاس، حضرت کے پاس، مولانا کے پاس، امام صاحب کے پاس، زندگی میں کتنے قرآن ختم کیے؟ پوچھنے کا اپنے آپ سے، کتنے قرآن ختم ہے، تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. تو دوستوں بزرگوں، پھر میں کہتا ہوں محبت کے ساتھ جو ہے رمضان کا استقبال کرو، گھبراؤ نہ، ڈرو نہ. اللہ رب العزت اس مہینے میں سب کا رزق بڑھا دیتا ہے، سب کا رزق بڑھا دیتا ہے. تو ہماری مسجد کے اندر شاندار انتظامات ہے الحمدللہ. ہے نا؟ ہماری مسجد کا ٹرسٹ جو ہے وہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتا، اور نہ ہی کسی سے کسی چیز کا مطالبہ بھی کرتا ہے. جو چیزیں ہوتی ہے، ہمارے بیٹھے یہاں پر ٹرسٹیان اور رہتے موجود، ہر چیز آپ کے لیے وہ مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اے سی لگاتے ہیں، کبھی آپ کا جو ہے وہ پاور ساتھ نہیں دیتا، لیکن کریم بھائی نے تہیا کیا کہ رمضان چونکہ ابھی دھوپ میں چل رہے ہیں نا، تراویح میں کبھی آپ کو ٹینشن ہو سکتا ہے، لائٹ کبھی آتی کبھی جاتی. الحمدللہ جنریٹر کا بھی انتظام ہمارے یہاں جو تھوڑا ہے وہ بھی انتظام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاءاللہ. وہ بھی، یعنی کہنے کا مطلب یہ صرف اتنا ہے کہ ہماری مسجد پوری طرح سے سجی ہوئی رہے گی. اور جامع مسجد کا اپنا مزاج ہے، اپنا حال ہے. الحمدللہ ہمارے مسجد کے اندر جو ہے آپ کے لیے پوری طرح سے ضیافت کی جاتی ہے. بہترین تراویح کا انتظام الحمدللہ، بہترین آپ کے لیے ہمارے علماء، میں خود بھی آپ کا خادم چھوٹا موٹا جو ہے وہ خدمت دین کے لیے حاضر رہتا ہوں. مسئلے مسائل دینی باتوں کے لیے روزانہ ہمارے ظہر میں یہاں پر واعظ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے ظہر کی نماز میں، رات میں الحمدللہ تراویح ہوتی ہے. اس بیچ جو ہے مہینہ بھر الحمدللہ مغرب کی نماز کے بعد جتنے بھی روزہ دار ہوتے ہیں سب کے لیے، امیر غریب کوئی اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، سب اچھے برے جو بھی ہے سب آتے ہیں الحمدللہ، مہینہ بھر کھانا کھاتے ہیں. تو ایسا شاندار، کیوں بہت زوردار سبحان اللہ نہیں ہوا؟ کھانا کھانے والے لوگ کم ہے کیا؟ ہاں، یہ ایسا شاندار انتظام ہماری مسجد میں ہوتا ہے. ہم ہر ایک کو ویلکم کہتے ہیں، سمجھ میں آئے یہاں پر آئے، اپنی روحانی غذا بھی پائے اور اپنی جسمانی غذا بھی آپ حاصل کریں. تو شاندار انتظام انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رہے گا. آپ لوگ آ سکتے ہیں مسئلے مسائل کی جانکاری کے لیے بھی، پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی، سننے سنانے کے لیے بھی، عبادت کے لیے بھی. اور ویلکم ہے ہر اس آدمی کو جو اعتکاف کرنا چاہتا ہے مہینے بھر کا یا 10 دن کا، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت میں نے جو کچھ کہا مولا سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، میرے بھائیوں کو توفیق عطا فرما. رمضان مولا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. مولا دنیا رب تبارک و تعالیٰ آسان ہو چلی، مولا دین آسان فرما دے. مولا دنیا کی محبت، لالچ، شہوت، لذات ہم پر غالب ہے. رب تبارک و تعالیٰ تیری محبت اور تیری عبادت کا ذوق و شوق ہم سب کو نصیب فرما. ہم سب کے گھروں سے نحوست کو دور فرما دے. رمضان کی برکتیں نصیب فرما مولا. ہم سب کو صحت و تندرستی نصیب فرما مولا. عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں میں حاضری کی توفیق عطا فرما، خود کا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کا بھلا سوچنے بھلا کرنے کی توفیق عطا فرما، برا سوچنے برا کرنے سے بچا مولا. ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما مولا. جو کچھ مانگا سب عطا فرما مولا. ہم سب کو خوشیاں نصیب فرما مولا. ہم سب کی حفاظت فرما مولا. ہمارے ملک ہندوستان کو ترقی نصیب فرما مولا. رب تبارک و تعالی ہم سب کو قرار نصیب فرما مولا. سکون نصیب فرما، بے چینی کو چین میں تبدیل فرما دے. یا ارحم الراحمین ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اکرم الاکرمین ہم سب کو درجات نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبھی کھڑے ہو جائے.